آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کراچی کی 17 سالہ علیشہ سے، جو کہ ہمت اور حوصلے کی مثال بن گئی۔ کراچی کے 17 سالہ علیشہ نے اپنے والد کے 6 ماہ قبل انتقال کے بعد خود ہی گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ بس جب سے ابو کا انتقال ہوا، کوئی بھائی نہیں تھا کمانے والا، کوئی بھی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ جی لوگ تو بہت اچھے بھی ملتے ہیں، لوگ کوئی تانے دینے والے ہی ملتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کچھ میں دن میں کبھی 1500 کبھی مطلب کہ 1000 تک کبھی بالکل بھی نہیں کما سکتی۔ نہیں مناسب تو نہیں ہے، ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے، ہماری بچی باہر نکلتی ہے، ہمیں بھی یہی خطرہ ہوتا ہے حالات جیسے دیکھ کے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد معیز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کراچی کی 17 سالہ علیشہ سے، جو کہ ہمت اور حوصلے کی مثال بن گئی۔ کراچی کے 17 سالہ علیشہ نے اپنے والد کے 6 ماہ قبل انتقال کے بعد خود ہی گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ کراچی کے 17 سالہ علیشہ سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا انٹرویو اور ان کا انٹرویو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ علیشہ کو ایسی کیا مجبوریاں آئیں کہ اس نے خود ہی گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ کراچی کی علیشہ کی کہانی اور اسی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کی علیشہ کے بعد ایسے کیا وسائل نہیں تھے جس کی وجہ سے خود ہی روڈوں پر رکشہ چلانے پر مجبور ہے۔ یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں ایک رکشہ چلانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا انڈیپینڈنس ہے؟ آج کل کے دور کی جو لڑکیاں ہیں وہ انتہائی ایک الگ معیار کی ہوتی ہیں، لیکن آپ جو رکشہ چلانے پر مجبور ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد، آپ کس طرح کا فیل کرتی ہیں؟ بس جب سے ابو کا انتقال ہوا، کوئی بھائی نہیں تھا کمانے والا، کوئی بھی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں، اور بس گھر کرائے کا 15,000 کرایہ، اس وجہ سے میں رکشہ چلاتی ہوں۔ تو مطلب کتنا کما لیتی ہیں روزانہ کا؟ میں دن میں کبھی 1500 کبھی مطلب کہ 1000 تک کبھی بالکل بھی نہیں کما سکتی۔ تو مطلب 1500 1000 روپے میں کس طرح گزارا کرتی ہو آپ؟ 1500 بھی مشکل سے ہو تو ہو، ورنہ 800-900 تو پکا ہے، اگر لگے تو لگے، ورنہ آج کل کی جیسے مہنگائی چل رہی ہے۔ تو گزارا کیسے ممکن ہوتا ہے اتنے پیسوں میں؟ کس طرح آپ لے کر چلتی ہو؟ بس پھر روز کے پیسے جو کچھ جوڑ دیتے ہیں، کچھ پیٹرول وغیرہ ڈلوا دیتی ہوں، کچھ کرائے کے لیے الگ کر دیتی ہوں، بس اس طریقے سے مل رہا۔ اور مطلب کبھی روڈ کے اوپر کوئی اس طرح کا حادثہ آپ کے ساتھ پیش ہوا، کوئی مطلب کچھ ایک عجیب واقعہ جو کہ آپ یاد ہو ابھی تک آپ کو؟ جی بس اگر کہیں رکشہ خراب ہو جاتا ہے کہ ٹریفک میں رک جاتا ہے، پھر لوگ بھی آ کے مدد کرتے ہیں، کوئی لوگ باتیں بناتے ہیں، اور جو ہم لوگ جب پہلی بار جب میں نے چلایا تھا، میرے ابو کو سب نے منع کیا تھا کہ بچی آپ نے رکشہ دلا دیا تو کوئی اور بھی کام گھر میں بھی سکھا سکتے تھے، پر ابو نے کہا کہ رکشے سے پھر بھی ہماری کچھ گھر کی چلے گا، کیونکہ گھر میں تو بچی کی اتنی عمر نہیں ہے کہ کہیں فیکٹری وغیرہ میں جاب پہ لگ جائے، تو اس وجہ سے میں نے۔ اچھا، مطلب آگے کیا ارادہ کیا ہے آپ نے کہ آگے اس رکشے کو ہی لے کر چلنا ہے یا آگے کوئی جاب کرنی ہے؟ کیا پلاننگ ہے آگے کی؟ بس پہلے تو کرایہ کا گھر ہے، پہلے ایک مکان کا کچھ ہو جائے، اور حکومت پاکستان نے اعلان بھی کیا ہوا ہے، سندھ حکومت نے بھی اعلان کیا کہ بچی کو ہم گھر دیں گے، پر ابھی تک تو کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ یعنی کہ ابھی صرف اعلان ہی تک محدود ہے؟ اعلان ہی تک محدود ہے، اور مجھے امید بھی ہے کہ شاید وہ کر بھی دیں، ان کے دل میں رحم آیا تو وہ کر دیں گے، ورنہ بس۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ رکشہ خراب ہوتا ہے، فیول وغیرہ بھروانے جاتی ہیں، وہاں کچھ اس طرح کا واقعہ، کچھ غلط لوگ اس طرح کا کچھ ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ جی لوگ تو بہت اچھے بھی ملتے ہیں، لوگ کوئی تانے دینے والے ہی ملتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کچھ جب بیٹھتی ہیں پیچھے سواریاں پوچھتی رہتی ہیں عورتیں کہ کیوں چلا رہی ہو، وجہ کیا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ چھوٹی سی ہو کر رکشہ چلا رہی ہیں۔ اچھا، جو سواریاں بیٹھتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ کوئی مرد حضرات بیٹھتا ہے، کوئی لیڈیز حضرات بیٹھتے ہیں، مطلب وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جی مرد تو نہیں بیٹھتا، اگر فیملی کے ساتھ کوئی بیٹھے تو بیٹھ جائے، ورنہ میں لیڈیز ہی زیادہ تر بٹھاتی ہوں، اچھا، اب نہیں بیٹھاتی مرد حضرات وغیرہ میں نہیں بٹھاتی، صرف لیڈیز۔ اچھا، ان سے مطلب کرایہ وغیرہ کا کیا پروسیکیوشن ہے، کتنا زیادہ ہے؟ مطلب وہی عام ریٹ جو آپ مارکیٹ اس حساب سے آپ پہ لیتے؟ جی میں اس سے بھی کام لیتی ہوں، اگر اپنی خوشی سے زیادہ دے تو دیں، ورنہ میں اسی بس جو دیتی ہوں میں لے لیتی ہوں۔ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کب سے کب تک آپ یہ رکشہ چلاتی ہیں؟ میری ٹائمنگ ہے 9 سے مطلب کہ شام مغرب سے پہلے میں گھر چلی جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ کبھی رکشہ پنچر ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم آتی ہے، کوئی انجن کی پرابلم آ جاتی ہے، بارش وغیرہ کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟ جی اگر کہیں نہ کہیں خراب ہو جائے تو لوگ، آپ کو میں نے بتایا کہ لوگ آ کے مدد کرتے ہیں، کہیں پنچر وغیرہ ہو جائے لوگ بھی ٹائر وغیرہ بدلی کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ نے رکشے کے اوپر بڑی سجاوٹ کی ہوئی ہے، اس سجاوٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ سجاوٹ کی پیچھے یہی کہ ابو کی بھی خواہش تھی کہ رکشہ صاف ستھرا ہو، بس گندگی نہیں ہو،
اور چلتا رہے, یہی ہمارا آسرا ہے اور اسی سے ہی ہم نے گھر چلانا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب یہ سجاوٹ وغیرہ جو آپ کے والد صاحب نے کروا کے دی تھی, آپ نے خود کروائی ہے؟ یہ میرے والد صاحب نے جب زندہ تھے باپ, انہوں نے تھوڑا بہت خود کروایا تھا, اور میں نے کچھ ان کے فوتگی کے بعد پھر میں نے خود بھی کچھ وغیرہ پیسے وغیرہ لگا. ٹوٹل کتنے منتھ ہو گئے آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئے؟ 6 مہینے ہوئے ان کے انتقال کو, اور سال ہوئے مجھے رکشہ چلاتے. سال ہو گیا آپ کو؟ جی سال رکشہ. اچھا مطلب ان کو وجہ کیا بنی تھی؟ مطلب ان کو سنا ہے ہم نے شوگر کی بیماری تھی, بہت ساری ایسی بیماری تھی, تو مطلب ایگزیکٹلی کیا وجہ بنی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہوئی؟ جی ان کے پاؤں میں زخم ہو گئے تھے, پہلے بھی 4 سال پہلے بھی ان کی انگلیاں وغیرہ کٹی ہوئی تھی, پھر اب زیادہ الٹے پاؤں پہ آ گئے تھے تو زخم وہ برداشت نہیں کر پائے. تو جب والد صاحب زندہ تھے اس وقت بھی آپ رکشہ چلا رہی تھی؟ جی میں اس وقت بھی چلا رہی تھی, وہ میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور ہم لوگ بس سواریاں اٹھاتے تھے. تو جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, علاقہ مکینوں نے کچھ آپ سے کہا ہو, انہوں نے کچھ جو ہے اعلان کیا ہو؟ کیونکہ علاقہ مکین جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے, ساری چیزیں آپ کو دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, تو مقصد اس وقت علاقہ مکینوں نے کچھ ایسا کہا ہو آپ سے, کچھ اس طرح کی بات؟ جی بس لوگ بہت, ادھر کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, بہت ساتھ دیتے ہیں. کہیں میرا رکشہ خراب ہو جائے پہنچ جاتے ہیں, کہیں ہو جائے دکے لگا کے مطلب مجھے مکینک تک لے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب والد صاحب مطلب علاقہ مکینوں نے اعلان کیا کہ آپ کی کچھ ہیلپ کی جائے, کچھ اس طرح کا کوئی آپ کو ایک پیمنٹ وغیرہ؟ جی نہیں ایسے تو کسی نے بھی, کوئی کون کس کے لیے کرتا ہے. حکومت نے بھی ابھی تک اعلان کیا, ہمارے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں کیا ہے. مکان کا صرف پلاٹ ہی دکھایا ہے, صرف ابھی تک کچھ بھی. جب پلاٹ دکھا دیا؟ پلاٹ دکھایا ہے. کہاں پر ہے یہ پلاٹ 1 نمبر پہ ہے. 1 نمبر پہ پلاٹ ہے, تو پلاٹ کے اندر مطلب آپ کو دیا جائے گا یا اس گھر کی تعمیر بھی کی جائے گی؟ تعمیر وہ صرف پلاٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنا کے دیں گے, فائل وغیرہ آپ کے نام پہ کریں گے, پر ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کب آپ کو فون آیا تھا ان کی طرف؟ ان کی طرف سے تو مجھے ہو گئے 3-4 دن ہو گئے, ان کی طرف سے مجھے کال آئی تھی کہ ہم آپ کو مکان وغیرہ بنا کے دیں گے, پر ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اچھا مطلب کھانے وغیرہ, دودھ وغیرہ, راشن وغیرہ, یہ سب کون لے کے آتا ہے وہاں؟ پہلے خود کماتے تھے, جب اب کون لے کے؟ اب میں خود لے کر آؤں. آپ خود لے کے جاتی ہیں, اپنا رکشہ لے کے جاتی ہیں؟ جی میں خود لے کر آؤں. تو آپ جو کماتی ہیں, کمانے کے بعد آپ والدہ کو لا کر دیتی ہیں یا خود رکھتی ہیں, یا خود ہی جو ہے سامان وغیرہ؟ نہیں, جو 10 روپے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی امی کے ہاتھ میں رکھتی ہوں, کیونکہ کرایہ وغیرہ انہوں نے بھرنا ہوتا ہے, انہوں نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے, میرا کام ہے کما کے دینا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علیشہ کی والدہ, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا جانتی ہیں علیشہ کے بارے میں, اور ان کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ایک رکشہ چلا کر گھر میں گزارا کرے گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ایک آپ ایسی لڑکی کی والدہ ہیں جو کہ گھر کا گزارا کر رہی ہے, اور گھر میں کوئی بھائی نہ ہونے کی وجہ سے علیشہ کو اس طریقے کی صورتحال کے سامنے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک لڑکی, نوجوان لڑکی اس طرح سے رکشہ چلانا کیا مناسب ہے؟ نہیں مناسب تو نہیں ہے, ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے. ہماری بچی باہر نکلتی ہے, ہمیں بھی یہی خطرہ ہوتا ہے حالات جیسے دیکھ کے. بس اس کو ہمت دیتے ہیں کہ بس اس کے ابو کی یہی تھی کہ یہ ہماری بیٹی نہیں, ہمارا بیٹا بنے, ہمارا ساتھ دے. اس کے والد زندہ تھے جب انہوں نے یہ رشتہ لیا, اس کو سکھایا بھی, خود بھی ساتھ جاتے تھے, یہ بھی جاتی تھی. حالات تو آپ کو پتہ ہے, پھر کرنا پڑتا ہے مقابلہ حالات کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ علیشہ مقصد روزانہ کا کتنا کما لیتی ہیں, اور گھر کا اس میں ایزیلی جو ہے وہ راشن وغیرہ ساری چیزیں کمپیئر ہو جاتی ہیں, پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں پورا ہوتا. صرف 15,000 تو ہم لوگوں کا کرایا جاتا ہے, مکان کا بل الگ جاتے ہیں ہم لوگوں کا. آپ کو پتہ ہے بجلی کا, گیس کا, پھر مہنگائی بھی ہے, یہ 800-900 لاتی ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے, ظاہر ہے گھر کے. اور اچھا روزانہ کے 800-900 روپے کبھی لاتی بھی ہے, کبھی تو کسی دن بالکل بھی نہیں لاتی. 800-900 میں کس طرح گزارا ممکن ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ بس یہی جو لا کے دیتی ہے کہ امی اس میں جو آپ کو سمجھداری کریں, کچھ میرے پیٹرول کی بھی نکالیں, مجھے بھی ضرورت پڑتے ہیں اس کو بھی, پھر بس کچھ جمع کر دیتی ہوں. کچھ اللہ پاک کہیں اس نے کہیں سے وسیلہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ ہم لوگ مہینہ کو بڑا مشکل سے ہی گزارا ہوتا ہے ہم لوگوں کا. جو یہ بتائیں کہ حکومت سندھ نے اعلان کیا ہے, حکومت سندھ سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے معاون خصوصی ہیں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو گھر مکان دیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا انہوں نے اعلان کیا ہے, اعلان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں یا صرف اعلان تک ہی محدود ہے؟ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چھت دے دے. میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا اور امید دی ہے, امید سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ہم اپنے گھر جائیں, بس کرائے سے بچ جائیں. یہ بچی کی جو محنت ہے
وہ ضائع نہ جائے ہماری بچی کی.